نہج البلاغہ یعنی فصاحت کا راستہ، یہ ایک ایسا خزانہ ہے جہاں حکمت کے موتی بکھرے پڑے ہیں۔ تو چلیے آج ہم اس کے خطبہ نمبر 28 میں گہرائی سے اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے دنیا اور آخرت کی حقیقت پر ہمیں کیا لازوال رہنمائی دی ہے۔ خطبے کا آغاز ہی اس ایک طاقتور جملے سے ہوتا ہے، دنیا نے پیٹھ پھرا کر اپنے رخصت ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ تو ایک پوری حقیقت ہے۔ یہ ہمیں فوراً اس سچائی کی طرف لے جاتا ہے کہ جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں نا، وہ مستقل نہیں ہے، بلکہ وہ تو مسلسل ہم سے دور جا رہی ہے، رخصت ہو رہی ہے۔ اچھا، تو اس رخصتی کے اعلان کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں دو بالکل الٹ حقیقتیں، دو متضاد حقیقتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی زبردست تمثیل پیش کی گئی ہے۔ دیکھیں، ایک طرف ہے دنیا جو ہم سے منہ موڑ کر جا رہی ہے، اور ٹھیک اسی وقت دوسری طرف ہے آخرت جو ہماری طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ دو متوازی سچائیاں ہیں جو ایک ساتھ چل رہی ہیں۔ ایک کا سفر ختم ہو رہا ہے تو دوسرے کا شروع ہو رہا ہے۔ تو اس ساری حقیقت کا پھر ہم پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اس کا سیدھا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تیاری کا وقت بہت محدود ہے۔ یہ جو لمحہ ہے نا، یہی عمل کا سب سے قیمتی موقع ہے۔ امام فرماتے ہیں آج کا دن تیاری کا ہے اور کل دوڑ کا ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ یہ جو زندگی ہے یہ تیاری کا میدان ہے، عمل کرنے کا دن ہے، جبکہ کل یعنی آخرت میں صرف دوڑ ہوگی، ایک ریس جہاں ہمارے اعمال کے نتیجے ہی سب کچھ ہوں گے، وہاں تیاری کا موقع نہیں ملے گا۔ تو پھر اہم نقطہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو شخص موت سے پہلے ان امیدوں کے دنوں میں عمل کر لیتا ہے نا، بس وہی عمل اس کے کام آتا ہے، موت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لیکن جو اس وقت کو ضائع کر دیتا ہے، ظاہر ہے وہ نقصان میں رہتا ہے۔ اور پھر یہ سوال جو خطبے سے براہ راست لیا گیا ہے، یہ سوال تو ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ یہ ایک پکار ہے، ایک فوری کال ہے کہ بھائی کیا کوئی ہے جو اس موقع کو غنیمت جانے، جو آنے والی مشکل سے پہلے اپنے لیے کچھ بھلائی کر لے؟ اچھا، تو اب امام علی علیہ السلام ہمیں اس سفر کی دو سب سے بڑی رکاوٹوں، دو سب سے بڑے خطروں سے بھی خبردار کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ ڈر دو ہی چیزوں کا ہے، صرف دو چیزیں، اور یہی دو خطرے ہماری روحانی کامیابی کی راہ میں سب سے بڑی دیوار بن کر کھڑے ہیں۔ پہلا خطرہ ہے خواہشوں کی پیروی کرنا، یعنی اپنے نفس کی بے لگام خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہنا، اور دوسرا ہے لمبی لمبی امیدیں رکھنا، ایسی دنیاوی امیدیں جو ہمیں آخرت بھلا دیتی ہیں۔ یہ دونوں چیزیں مل کر انسان کو سیدھے راستے سے بہت دور لے جاتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ان جال میں پھنسنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ ہے ہلاکت، تباہی۔ بات سیدھی سی ہے، اگر ہدایت نے آپ کو مضبوطی سے تھامے نہیں رکھا تو پھر گمراہی آپ کو یقینی طور پر ہلاکت کی طرف گھسیٹ کر ہی لے جائے گی۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ اس سفر کا انجام کیا ہوتا ہے، جہاں یہ دو الگ الگ راستے دو بالکل مختلف منزلوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ خطبہ ہمارے سامنے دو بالکل واضح منزلوں کا نقشہ کھینچ دیتا ہے۔ جن لوگوں نے تیاری کی، جو کامیاب ہوئے، ان کے لیے جنت ہے، اور جو لوگ راستے سے بھٹک گئے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہاں پر امام علی علیہ السلام ایک بہت ہی گہرے تعجب کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کتنی عجیب بات ہے کہ جنت جیسی عظیم نعمت کا طلبگار تو سو رہا ہے، اور جہنم جیسی خوفناک آگ سے بھاگنے والا بھی غفلت میں پڑا ہے۔ یہ انسان کی کیسی عجیب حالت ہے۔ تو پھر اس سب کا عملی سبق کیا ہے؟ پورے خطبے کا نچوڑ اس ایک نصیحت میں ہے کہ بھائی اس دنیا کو اپنا مستقل گھر مت سمجھو، یہ تو بس ایک سفر کا پڑاؤ ہے۔ یہاں سے آخرت کے لیے اتنا سامان سفر اکٹھا کر لو جو کل یعنی آخرت کے دن تمہیں بچا سکے۔ اور آخر میں یہ سارا تجزیہ ہمیں اس ایک بنیادی سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ دنیا جا رہی ہے، آخرت آ رہی ہے، خطرے بھی واضح ہیں۔ یہ سب کچھ جاننے کے بعد سوال یہ ہے کہ ہماری اپنی تیاری کیا ہے؟